بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں عائشہ بنت عبداللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک چینل۔ میری ریکویسٹ ہے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ عزیز سامعات، آج اللہ رب العزت نے مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع دیا وہ ہے چڑیاں دا چنبا۔ دعا ہے کہ اللہ پاک حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور غلطیوں سے درگزر فرمائے۔ موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ عزیز سامعات، اتوار والے دن کتابوں کے سٹال پر پرانی کتابیں دیکھ رہی تھی۔ اسی دوران میں نے وہاں ایک ڈائری پڑھی ہوئی دیکھی۔ سوچا کہ ڈائریوں میں اکثر لوگوں کی ذاتی زندگی کی تصویر ہوتی ہے، ان کے خفیہ گوشے رقم ہوتے ہیں۔ کوئی اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ وہ اپنی ذاتی ڈائری کسی کو پڑھنے کی اجازت دے۔ پھر یہ کس نادان نے اپنی زندگی کے خفیہ گوشے چند روپوں میں بیچ ڈالے؟ خیال گزرا شاید یہ ڈائری خالی ہو، لیکن جو بھی ہو مجھے اس سے کیا، کوئی کتاب ہوتی تو خرید لیتی۔ اللہ جانے اس ڈائری میں کیا ہے، خواہ اس پر پیسے کیوں ضائع کروں۔ لیکن پھر دل نے کہا اسے خرید لو۔ میں نے بک سٹال والے سے کہا اس ڈائری کو بھی میری کتابوں میں شامل کر دو۔ ڈائری خریدنے کے بعد کئی دن تک پڑھنے کا موقع ہی نہ ملا۔ پھر اچانک مجھے ڈائری کا خیال آیا تو ایک ہی نشست میں پڑھ ڈالی۔ معلوم ہوا یہ ایک مظلوم بیٹی کی داستان غم کے کچھ مناظر پر مبنی تحریر ہے۔ عزیز سامعات، اس بیٹی کی زندگی میں کانٹے کسی اور نے نہیں بوئے، اس پر ظلم کے پہاڑ کسی اور نے نہیں توڑے، بلکہ اس کے حقیقی بھائی نے یہ ظلم کی داستان رقم کی ہے۔ اس میں بیان کردہ مسئلہ آج اس امت کی بہت سی بیٹیوں کا بھی ہے۔ بیٹیاں کیا ہیں؟ گھر کے گلشن کی بلبلیں، کوئلیں اور چڑیاں ہیں۔ انہی کے دم سے اس گلشن میں بہار اور رونق موزن ہوتی ہے۔ اس گلستان حیات کی مہکتی کلیاں ہیں۔ اس کے صحن کو اپنی دل نواز، بھینی بھینی، مدہوش اور مسحور کن، جان پرسوز خوشبو سے معطر رکھتی ہیں۔ ان کی کلکاریاں، گلکاریاں اور شوخیاں سونے اور اجڑے گھر میں زندگی کی بہار لے آتی ہے۔ ان کے وجود سے گھر فرشتوں کیسی ملکوتی حیا کا گہوارہ بنا رہتا ہے۔ انہی کے وجود سے یہ گھر اللہ پاک کی بے پایہ رحمتوں اور برکتوں کی بارش کے نزول کا سبب بنتا ہے۔ والدین اور بھائیوں کی پریشانیوں، تکلیفوں، مصیبتوں اور غموں کو دور کرنے کے لیے ان کے کپکپاتے ہاتھ، لرزتے ہونٹوں سے نکلنے والی دعاؤں کے ساتھ رب کریم کے دربار میں ہمیشہ بیٹیاں ہی خادمہ اور نوکرانیاں بن کر سب گھر والوں کے سکھ چین، آرام اور طعام کے لوازمات میں ہمہ وقت اپنے آپ کو مصروف رکھتی ہیں، اپنی ہستی، اپنے وجود اور اپنی شخصیت کو فنا کر کے دوسروں کے جینے کا سامان مہیا کرتی ہیں۔ ان سب حقیقتوں کے باوجود کہ وہ ایک پرائی امانت ہیں، ایک نہ ایک دن انہوں نے اس گھر کو چھوڑ کر کسی اور کے آنگن کو چمکانے، مہکانے اور آباد کرنے کے لیے جانا ہی ہوتا ہے۔ وہی ان کا اصلی، حقیقی اور مرنے تک کا گھر ہوتا ہے۔ عزیز سامعات، مگر افسوس صد افسوس کہ کچھ لوگوں پر اللہ کی رحمت سایہ فگن ہونے کی بجائے شیطان کا سایہ پڑ جاتا ہے۔ وہ اس کے ہتھ کنڈوں میں پھنس کر اپنی بعض مصلحتوں اور فوائد کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنے دنیاوی مفادات کے حصول کے لیے یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ وہ ان کے جائز اور ناجائز مقاصد کی راہ میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ جب تک وہ اس گھر سے دور نہیں چلی جاتی، ان کا مطلوبہ مقصد پورا نہیں ہو سکتا، جائیداد کا مطلوبہ بٹوارا نہیں ہو سکتا، انہیں وافر حصہ نہیں مل سکتا، دکان، مکان، پراپرٹی یا دولت ہاتھ نہیں آ سکتی۔ انہیں یہ خدشہ لاحق ہوتا ہے کہ وہ اگر اس گھر میں زیادہ دیر تک رہی تو وہ بھی مطلوبہ امور اور جائیداد میں حصہ دار بن کر ان کی دولت، زمین یا پراپرٹی میں کمی اور تخفیف کا باعث بن سکتی ہیں، یا ان کے ہوتے ہوئے ان کی شادی میں رکاوٹ اور تاخیر ہو سکتی ہے، یا اپنی منمانی کارروائیوں اور من پسند عیاشیوں میں رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے۔ انہیں اپنے مذموم مقاصد کے حصول کے لیے یہی ایک طریقہ نظر آتا ہے کہ وہ ان بیچاریوں، معصوم اور مظلوم ہوازادیوں کو گھر سے کسی نہ کسی طرح نکال باہر پھینکے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے وہ آسمان سر پر اٹھا لیتے ہیں کہ ان کو کسی ایرے غیرے نتھو غیرے کے حوالے کرو، بس یہ گھر ان کے وجود سے پاک ہونا چاہیے۔
وہ ان کو اپنے اوپر ناروا بوجھ تصور کرتے ہیں اور اس بوجھ کو بیزاری سے اتار پھینکنے کے جنون میں کبھی کبھی ان کی مستقبل کی زندگی کو وہ روک لگا دیتے ہیں، جس کی بنا پر وہ تمام زندگی گیلی لکڑی کی طرح سلگ سلگ کر، تڑپ تڑپ کر اور سسک سسک کر گزارتی ہیں۔ یہاں میں اس مذکورہ ڈائری والی مظلوم بہن کی داستان غم سناتی ہوں، جو اپنے اس ظالم بھائی کے ظلم کا شکار ہو گئی، جس سے اپنے اوپر بوجھ سمجھتا تھا اور چاہتا تھا کہ وہ رات ہونے سے قبل اس کے گھر سے نکل جائے۔ اس بہن کی شادی ہوئی، پھر ایک بیٹی دنیا میں آئی۔ اس مظلوم بہن نے اپنی اس شیرخوار ننھی بیٹی کو مخاطب کرتے ہوئے اس کے نام اپنی غمزدہ داستان رقم کی۔ وہ اپنی شیرخوار بچی کو غمخوار بنا کر یوں اپنی تباہی اور اپنے حقیقی بھائی کے ظلم کی داستان سناتی ہے۔ اس مظلوم بہن نے اپنی شیرخوار ننھی بیٹی کو مخاطب کرتے ہوئے اس کے نام اپنی غمزدہ داستان رقم کی۔ وہ اپنی شیرخوار بچی کو غمخوار بنا کر یوں اپنی تباہی اور اپنے حقیقی بھائی کے ظلم کی داستان سناتی ہے۔ اے پیاری بیٹی زوبیا، میں بہت ہی سادہ طبیعت کی مالک تھی۔ مجھے بہت زیادہ پیار اور شفقت کی ضرورت تھی، جو مجھے زندگی بھر نہیں ملی۔ امی ابو ہمیشہ لڑتے جھگڑتے تھے، گھر میں ہمیشہ برتن ٹوٹتے تھے، گندی گالیاں دینا اور کتابیں پھاڑنا تو روزمرہ کا معمول تھا۔ ہمارے گھر میں سکون نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ ابو نے اگر پیار کرنا تو بہت زیادہ اور مارنا ہے تو حد سے زیادہ۔ میرا باپ ان پڑھ ہونے کی بنا پر نہایت کن ذہن اور اکڑ مزاج تھا۔ ایسے گھروں کے بچوں کا ذہن زیادہ سے زیادہ کیا ہو سکتا تھا؟ لوگ کہتے تھے میں بہت زیادہ خوبصورت، ذہین اور خوش قسمت ہوں، لیکن انہیں عنقریب میری ہونے والی تباہی کا علم نہ تھا۔ میرے لیے بہت زیادہ رشتے آئے، لیکن میرے دل میں ہمیشہ ایک ہی ڈر اور خوف تھا کہ کہیں یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے۔ آخرکار گھر میں ایک دفعہ زبردست لڑائی ہوئی، جس میں اکبر بھائی نے ماں کو گالیاں دینے میں انتہا کر ڈالی، جس میں ایک گالی میری زندگی کی تباہی کا سبب بن گئی۔ وہ یہ کہ اکبر بھائی نے امی سے کہا، اپنی بیٹی کے لیے اگر عیسائی بھی ملتا ہے تو اس کو دے دو، لیکن جلدی سے اس کو گھر سے نکال دو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ امی کو زبردست غصہ آیا، لیکن پھر وہ اس دھمکی سے ڈر گئی کہ کہیں یہ جنونی میری بیٹی کو نقصان ہی نہ پہنچا دے۔ امی نے خوف و ہراس کے عالم میں ایک رشتے کرانے والی عورت سے بات کی اور کہا کہ صرف 2 دن کے اندر جلدی جلدی میری بیٹی کے لیے کیسا بھی ہو کوئی رشتہ لے آؤ، لیکن جلد سے جلد یہ کام کرو۔ اس عورت نے کرائے کے ایک کمرے میں رہنے والے اسلم نامی آدمی سے بات کی۔ اس نے کہا مجھے لڑکی دکھاؤ۔ میری امی مان گئی۔ میں اور میری امی دونوں اس کے گھر گئیں۔ وہاں بے ڈول اسلم اپنے گھر کے دروازے پر کھڑا تھا۔ اس نے سفید لمبی سی قمیض اور لنگی پہنی ہوئی تھی۔ میں نے جو نظر دوڑائی تو مجھے ایسے لگا جیسے مجھے کسی نے بیچ راستے کے روک کر زور سے میرے دل پر گھوسا مار دیا ہو۔ ایسے لگا جیسے میری قسمت پھوٹ گئی ہو۔ ڈر، خوف اور اندیشوں کا ایک طوفان زبردست قسم کا میرے من میں اٹھنے لگا اور دل بیٹھنے لگا۔ اس کیفیت کی مجھے اس وقت تک کچھ بھی سمجھ نہ آئی کہ دل و دماغ میں یہ کیا ہے اور کیوں ہے۔ اس دن سپہر 3 بجے تک میں مکمل خاموش رہی۔ زبان پر تالا لگ چکا تھا۔ 4 بجے مجھ سے امی نے پوچھا، اسی آدمی کا پیغام آیا ہے، اسے کیا جواب دیں؟ میں نے کہا وہ آدمی جاہل اور گنوار لگتا ہے۔ امی نے ڈانٹتے ہوئے کہا، نصیب و جلی، اپنے بھائی کی گالیوں کے بارے میں سوچ اور میری عزت کا پاس رکھ لے۔ میری زندگی میں ہی اپنے گھر چلی جا، ورنہ یہ تیرے ساتھ نہ جانے کیا سلوک کرے گا۔ میں خاموش ہو گئی اور کچھ نہ کہہ سکی۔ میری خاموشی کو میری رضامندی سمجھ کر میری قسمت کا فیصلہ کر دیا گیا۔ اب یہ بہن اپنے نکاح کے دن کی المناک داستان سناتے ہوئے لکھتی ہے، صبح 5 بجے میں اٹھی، نماز پڑھنے کے بعد اپنی سلامتی کی دعا کی، شاید دعا ہی نہیں کرنی آئی۔ بہرحال نماز پڑھنے کے بعد 1 کپ چائے بنا کر پی اور سارے گھر کی صفائی ستھرائی کا کام کیا۔ پھر 2 کلو پیاز کاٹا، پھر مرغی کا گوشت پکایا، پھر زردہ چاول پکائے۔ ابھی چاولوں کو دم نہیں دیا تھا کہ امام صاحب اکیلے ہی نکاح پڑھانے کے لیے آ گئے اور کچھ دیر کمرے میں میرا انتظار کرتے رہے۔ میں چاولوں کو دم لگا کر چارپائی پر آ کر بیٹھ گئی۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ لال دوپٹہ سر پر لے لو۔ میں جن کپڑوں میں تھی آ کر بیٹھ گئی اور نکاح کے دستخط کرنے کے حکم پر چاروں طرف دیکھا۔ نہ تو رونے والا باپ تھا اور نہ ہی ماں پاس تھی۔
ماں کسی کام کے لیے باہر تھی، صرف ایک بھائی تھا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور دستخط کروا دیے۔ میری کیفیت ایسی ہوئی جیسے پتھر کا دل ہوتا ہے، نہ تو میں روئی نہ کسی نے چپ کرایا۔ تھوڑی دیر کے بعد باورچی خانے میں جانے لگی تو بھابھی نے کہا، تم کہاں جا رہی ہو؟ یہیں بیٹھی رہو۔ میں وہیں بیٹھ گئی۔ پھر امی آئیں اور بھابھی سے کہنے لگی، اس کو کوئی کپڑے پہنا دو۔ جلدی جلدی بھابھی نے اپنے نکاح کے گوٹے والے کپڑے نکالے اور مجھے پہنا دیے۔ یوں خاموشیوں کے نگر سے میری رخصتی ہو گئی۔ عزیز سامعات، اس دکھی بہن کی داستان غم پڑھ کر میری آنکھیں اشک بار ہو گئی۔ اس داستان نے مجھے ان بھائیوں کو پیغام دینے پر مجبور کر دیا۔ اے بھائی، ان بیچاریوں پر شفقت کا ہاتھ رکھو، یہ سدا تمہارے پاس نہ بیٹھی رہیں گی۔ یہ تو چڑیاں ہیں جو تمہارے ہاں سے چند دانے چک کر اڑ جائیں گی اور پھر کبھی واپس نہ آئیں گی۔ یہ تو چڑیوں کا چمبا ہے، اس کی یہی اڑان ہے۔ انہوں نے ایک بار جا کر پھر واپس نہیں آنا۔ یہاں تمہاری خدمت میں مگن ہے، وہاں کسی اور کو اپنا بننے والے اجنبی کی خدمت میں ہمتن مصروف ہو جانا ہے، اور پھر اس کی ڈیوٹی ختم نہیں ہو جانی بلکہ اپنے بال بچوں کی خدمت میں دن رات کی بے دام نوکرانی بن کر زندگی گزار دینی ہے۔ یہیں پر ہی بس نہیں، پھر اپنے بیٹے کے بچوں کی خاطر مدارت، حفاظت اور خدمت میں لگ جانا ہے۔ اسی خدمت کے گھن چکر میں اس بیچاری خاتمہ نے اپنی زندگی کے دن پورے کر لینے ہیں، لیکن آپ کے پاس نہیں آنا، اس لیے اس کو بوجھ نہ سمجھیں۔ یاد رکھیں، اگر آج آپ ان کو بوجھ تصور کریں گے تو کل آپ کی اولاد آپ کو اپنے اوپر بوجھ سمجھے گی۔ ان کے لیے اچھا، مناسب، باجوڑ، نیک سیرت، صاحب حیثیت ساتھی تلاش کریں اور عمر کی ابتدائی حصے میں ہی ان کی نئی باوقار زندگی کی بنیاد رکھیں۔ یہ تو بیچاری کونچے ہیں جنہوں نے ایک نہ ایک دن اپنی ڈار سے بچھڑ جانا، اور زندگی کی تند و تیز موجوں نے اللہ جانے ان کو کہاں سے کہاں لے جانا ہے۔ یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی، ان کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا اور پھر ان کا گھر بسایا، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ وہ جنت میں میرے ساتھ اتنا قریب ہوگا جیسے میرے ہاتھ کی یہ انگلیاں قریب قریب ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو بلند کر کے شہادت والی اور اس کے ساتھ والی انگلی کو دکھایا، جیسے کہ وکٹری کا نشان ہوتا ہے۔ وکٹری بھی فتح کا نشان ہے، اور اس عارضی دنیا میں حقیقی اور عظیم فاتح وہی ہے جس نے بیٹیوں کو بوجھ نہیں بلکہ امانت اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سمجھا۔ وہ یقیناً قیامت کے دن جب کہیں سایہ نہ ہوگا، سورج سوا نیزے پر آ جائے گا، ہر کوئی ربی نفسی کہے گا، یعنی اللہ تعالیٰ مجھے بچا لے، باقی بے شک سب کو جہنم میں ڈال دے۔ اس وقت اس کو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور سایہ نصیب ہوگا۔ جیسے یہ بہن بچپن سے لے کر جوانی تک لاڈ، پیار اور شفقت سے محروم رہی اور ہمیشہ 2 شفقت بھرے بول سننے کے لیے ترستی رہی، بالکل ایسے ہی ہر بچہ والدین سے محبت، پیار، لاڈ، ہمدردی، غمگساری کے جذبات چاہتا ہے۔ اگر آپ اس پر بیجا تشدد کریں گے، گھر کی چیزیں توڑیں گے، تو یاد رکھ لیں ایسے شخص کے لیے دنیا میں ملنے والی 2 سزائیں ہی کافی ہیں۔ لوگوں میں ایسا فرد اپنا وقار اور عزت و احترام کھو دیتا ہے، لوگ اس کی خامیاں سر عام بیان کر کے اس کو ذلیل اور رسوا کرتے ہیں۔ ایسا آدمی کبھی اپنے بچوں کے ننھے دل میں اپنے لیے عزت و احترام اور پیار محبت کے جذبات پیدا نہیں کر سکتا۔ اس کے اپنے بچے اس سے نفرت کرتے ہیں، اسے پسند نہیں کرتے، بلکہ آپس میں اس کے خلاف چہمگوئیاں کر کے اپنی نفرت کا برملا اظہار کرتے ہیں۔ چونکہ وہ چھوٹے ہوتے ہیں، محکوم، مجبور اور کمزور ہوتے ہیں، اس لیے اپنے خیالات، جذبات اور نفرتوں کا کھل کر اظہار نہیں کرتے، لیکن جوان ہو کر وہ اپنے باپ کو حدق آمیز لہجے میں بلاتے ہیں اور اسے کھری کھری سناتے ہیں، اور موقع پر ہی اس کی تذلیل اور تحقیر کرتے ہیں۔ یعنی توڑ پھوڑ اور تشدد کرنے والا آدمی اپنے بچوں کے درمیان ہی قابل نفرت ہو جاتا ہے۔ سوچیں، کہیں آپ بھی تو ایسے والدین اور بھائیوں میں سے نہیں ہیں؟ دعا ہے کہ اللہ پاک تمام مسلمان بھائیوں کو بہنوں کی قدر اور ان کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔